السلام علیکم ایوری ون اینڈ فائنلی وی آر ان ٹو اندر ایپیسوڈ. اور آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. انٹرسٹنگ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ان کا کام ہے, اور کام انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں, بہت ساری ڈومینز میں کام کرتے ہیں. ریحان بھائی, آپ نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے سر نہیں بولنا, اپنے بھائی بولنا ہے, تو ریحان اسلم صاحب, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ جناب, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سر تھوڑا سا بتائیں آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. مجھے تو پتہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ فیصل آباد سے ہیں, لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پیدا کدھر ہوئے تھے, پلے بڑے کہاں, پڑھے کہاں سے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت شکریہ عمران, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں پیدا ہوا تھا ہرون آباد, یہ ضلع بہاول نگر ہے صدر پنجاب میں. وہاں میں پیدا ہوا, اور 1-1.5 سال کا تھا جب ہم لوگ, میرے والد صاحب اور میرے فیملی فیصل آباد موو کر گئے. تو یہی میں نے اپنی ہوش سنبھالی, اپنی اسکولنگ وغیرہ اسٹارٹ کی, اور یہاں اسکولنگ وہی ساری, کالج بھی یہیں کیا. پھر میں نے BCom فیصل آباد سے کیا, اچھا, گورنمنٹ کالج آف کامرس سے عبداللہ پور سے. پھر میں اسلام آباد آ گیا 2006 میں, غالباً یہ تھا. تو 2006 میں جب میں یہاں آیا تو میں نے ایک کال سینٹر میں جاب سٹارٹ کی. رات کو میری نوکری ہوتی تھی, اور دن میں میں نے MSc میں داخلہ لیا یہاں نمل یونیورسٹی میں, اسلام آباد میں, میس کام میڈیا میں. اچھا, اور یہ وقت ہے غالباً 2007 سے 2009 کا. اچھا. تو یہاں سے میں نے MSc میس کمیونیکیشن کی. میجرز میرے تھے پبلک ریلیشنس, اور کچھ اور سبجیکٹس تھے, ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ تھے. اس کے ساتھ میں نے اس کے بعد میں نے MPhil میں داخلہ لے لیا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں, جو MPhil کا پہلا پائنیئر بیچ تھا یہاں لیڈرشپ ان مینجمنٹ اسٹڈیز میں, وہ میں نے کیا. اور پیرالل میری جاب سٹارٹ ہوگی پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ایز ڈائریکٹر میڈیا اینڈ پبلک ریلیشنس. وہ تقریباً 2009 سے لے کے 2014-15 تک میری ان کے ساتھ پیشہ ورانہ ایسوسیشن رہی. اور ساتھ پیرالل میں نے کچھ اور کورسز کیے, نیشنل سیکورٹی ورک شاپ, NDU سے نیشنل میڈیا ورک شاپ. پھر 2014 میں نے ایک اپنا فرسٹ بزنس اسٹارٹ اپ کیا ایز اے کو فاؤنڈر, جس کے اندر میں نے ایک IT کمپنی بنائی. اچھا, جس کے اندر ہم لوگ مختلف کانٹینٹ بناتے تھے جو کہ ڈیجیٹل موبائل گیمز اور ایپس کے لیے تھا, پروڈکٹ بیسڈ کام تھا. اچھا. اور اس کے ساتھ پھر ہم ایپل, امیزون, گوگل پلے, جتنے بھی اسٹورس ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. مختلف قسم کی موبائل گیمز اینڈ اپلیکیشنس, موبائل کانٹینٹ بیسکلی بناتے تھے. اور 2014 سے لے کے 2017 تک, 16-17 تک میں نے یہ کام, میرا اسٹارٹ اپ تھا. وہ اسٹارٹ اپ پھر بھی خرابی بھی چل رہا ہے, لیکن میں نے اس میں ایگزٹ لیا, اور میں نے ایک نیا اسٹارٹ کیا اپنے کولیگس کے ساتھ مل کے. ہم نے پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائک لانچ کی. اس کی ہم نے فاؤنڈیشن پہ کام شروع کر لیا, اور اس کی فیکٹری لگائی لاہور میں. تو وہ ہم نے لانچ کی, پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائک وہ بنائی. پھر اس کے ساتھ ہم نے بیکورڈ انٹیگریشن میں جا کے کام کیا. پھر بیٹری کی فیکٹری لگائی, جو کہ پاکستان کی پہلی گریفین سپر کیپیسٹر بیسڈ انرجی اسٹوریج سلوشنز یا بیٹریز تھیں. وہ بھی آئی واز دی کو فاؤنڈر ان دیٹ کمپنی, دیٹ فیکٹری ان لاہور. کچھ عرصہ کے لیے میں چین گیا, میں ان کے سرکاری طور پر. وہاں میں نے ایک چین کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی, پیکنگ یونیورسٹی, وہاں سے میں نے بزنس کورس کیا, اور دیٹس اٹ. پھر چل رہا ہے, پھر مختلف کام کیے. تو آج کل جو مصروفیات ہیں زیادہ تر کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے ہیں, اور IT کا ہے, ٹیک کا ہے, یہ کام تھوڑا بہت کر رہے ہیں. تو آپ نے کلائمیٹ کا ذکر کیا, جی. کلائمیٹ پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتائیں کہ اسپیسیفکلی کس اس پہ کام کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے جو لاہور اور دیگر شہر بھی ہیں جو پاکستان کے, اسموک میں دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن میں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ایک میجر کنٹریبیوشن ہوتا ہے, جو اس کے اندر بنیادی طور پر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے, وہ ٹرانسپورٹ انوائرمنٹل پولوشن سے ہوتا ہے. اچھا. جو ہمارے ذرائع آمد و رفت ہیں وہ, اور اس کی وجہ سے جو کمبسچن انجن, جو پٹرول سے چلنے والے انجنز ہیں, وہ دھواں کا اخراج کرتے ہیں, جو کہ انوائرمنٹ کے اندر ڈائریکٹلی اس کو ایڈورسلی امپیکٹ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ اہم فیکٹر ہے, اس کے اندر مختلف قسم کے جو ماحولیاتی آلودگی کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, وہ ذرائع آمد و رفت کے سے ذریعے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے, وہ
جس طرح اینٹوں کے بھٹوں سے جو دھواں نکلتا ہے جی جی یا صنعتی جو انڈسٹریل پولوشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلس کے ذریعے جو برقی طور پہ گاڑیاں چارج ہوتی ہیں اور ان سے جو جلنے کا کانسیپٹ، بیکاز اس میں فیول نہیں ہوتا، کمبسٹن انجن نہیں ہوتا، تو وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا. صحیح ہے. اس کے ساتھ ایک بہت خاطر خواہ اس میں فرق پڑتا ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن کو کم کرنے میں، نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بلکہ صوتی آلودگی یعنی نوائز پولوشن کو بھی. کیونکہ جو گاڑیاں بھی فیول سے چلتی ہیں، جو گاڑیاں بھی الیکٹرک سے کانسیپٹ پہ چلتی ہیں، اس میں اندر کسی قسم کا شور نہیں ہوتا. یس یا آپ الیکٹرک بائکس دیکھ لیں، الیکٹرک کارز دیکھ لیں، تو بلکہ بعض اوقات تو کمپنیز تھوڑا سا ساؤنڈ اس میں انجیکٹ کرتی ہیں خود، تاکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک روڈ پہ گاڑی چل رہی ہے تو جو پیڈسٹرینین ہے یا جو ساتھ لوگ گزر ہیں ان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کیا کوئی سبجیکٹ موو کر رہا ہے، کوئی گاڑی آ رہی ہے، تو بہت ہلکا سا ساؤنڈ اس میں سم ٹائمز سم کمپنیز آن ڈیمانڈ انجیکٹ کرتی ہیں، ادروائز اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ساؤنڈ عام طور پہ نہیں ہوتا. تو ویسے بھی ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں اس کی اپنی تو ایک نوائز ہوتی ہے. بالکل اس کی وجہ یہ دیکھیں، جب آپ کے ماحول میں اور بھی کافی زیادہ محرکات ہوتے ہیں نوائز کے، فار ایگزامپل کیونکہ ساری گاڑیاں الیکٹرک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یا کوئی کہیں میوزک لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے باہر سڑک پہ یا کوئی چیزیں ہیں، تو اس کے اندر اگر اس کے اندر بالکل ہی کسی قسم کا شور نہیں، جس کو اگر آپ آگے کی طرف موو کر رہے ہیں، پیچھے سے اس کو گیج کرنا یا سینس کرنا، جو کہ ہم اپنے کانوں کے ذریعے شور سے سینس کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر یہ فیکٹر نہیں ہے. اچھا، تو یہ اٹس ناٹ ویری مچ امپورٹنٹ فیکٹر، بٹ ایکچولی سم کمپنیز آر ڈوئنگ دس آن ڈیمانڈ. سو اب مجھے بتائیں، تھوڑا سا ہائپوتھیٹیکلی سوچتے ہیں جی جی کہ اگلے 100 سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے پوری دنیا کو ای وی کرنا ہے، ساری گاڑیوں کو ہم نے بجلی پہ لانا ہے، جی جی تو 100 سالوں میں کیا ایسے ریڈیکل ڈیسیجنز لینے چاہیے دنیا کی حکومتوں کو؟ اچھا، اس میں یہ 100 سال کا کانسیپٹ نہیں تھا. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس وقت 2030 اور 2050 کے انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیے ہیں. کچھ ممالک اس قسم کے ہیں جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جس کے اندر ناروے ہے، کوپن ہیگن، ڈنمارک ہے، یا اور ممالک اس طرح کے پرٹیکولرلی ہیں، انہوں نے اس کے اندر آلریڈی بینچ مارک سیٹ کیے ہیں. تقریباً دنیا میں ہر ملک نے پیدا بھی یہ کیے ہیں، تو انہوں نے اپنی الیکٹرک وہیکل پالیسیز انٹروڈیوس کروا دی ہیں. اور وہ ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلس کی پروڈکشن کو انکریز کریں اور دوسری کو ڈکریز کریں. تو یہ انورس ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ہوگا. کچھ ممالک نے یہ بینچ رکھا ہے کہ 2040 تک جو کمبسٹن انجن گاڑیاں ہیں، پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کو کمپلیٹلی بین کر دیا جائے گا. کچھ کچھ آٹو موبائلس کمپنیز بھی ہیں جنہوں نے یہ بینچ مارک بنا دیا کہ 2030 کے بعد ہم دوسری پیٹرول انجن پر کام کریں گے ہی نہیں. تو وہ کون سی وہ ہے کمپنیز ہے جو موسٹلی کمپنی جو جرمن بیسڈ ہیں، عام طور پہ آڈی ہے، مرسڈیز ہے، پورشے ہے، یہاں پھر برطانیہ میں رولس رائس ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی پاکستان، بلکہ 2 ہفتے میں پاکستان میں پہلی الیکٹرک رولس رائس بھی آ گئی ہے. الیکٹرک رولس رائس آ گئی ہے. پاکستان میں کافی گاڑیاں اس وقت ہیں، آڈی کی پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں، مرسڈیز کی ہیں، بی ایم ڈبلیو کی ہیں، اور کچھ ایم جی کی بھی ہیں. اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ بی وائی ڈی جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے چائنا کا، وہ بھی پاکستان میں آنے کے لیے ہے. اور یہ نہ صرف کاریں بلکہ بسیز بھی آ رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہیں. اور چونکہ میرا ذاتی طور پہ براہ راست اس پہ امپیکٹ جو کنٹریبیوشن رہا ہے وہ 2 ویلرز اینڈ 3 ویلرز میں رہا ہے. اچھا، بائکس میں اور جو رکشاز ہیں، یہ کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی نیش اور بہت بڑی مارکیٹ ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا زیادہ کنٹریبیوشن رہا. تو میں اس کی طرف آؤں گا، جی جی 2 ویلر اینڈ 3 ویلرس کی طرف. لیکن پہلے یعنی کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا کار کی، 4 ویلر کی، تو اس میں ہوتی ہے افورڈیبلٹی والی بات. جی جی کہ یار افورڈ کرنا بھی تو بہت مشکل ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ای وی جو ہے نا وہ لگژری ہے، وہ لائک یہ نہیں ہے کہ یار آپ جو ہے نا آپ کو فکر ہے انوائرمنٹ کی تو آپ لے لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لگژری ہے. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں وہ کون سی گاڑی ہے جو کہ سب سے لویسٹ ریٹ پہ کون سی گاڑی ای وی میں بھی مل رہی ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو ای ویز میں لوگ آ رہے ہیں، یہ بیسکلی افورڈیبلٹی کا کانسیپٹ ہے. جو اینڈ یوزر ہے، ہی از لیسٹ بادر اباؤٹ انوائرمنٹ، ہی از کنسرن اباؤٹ دی سیونگس.
یہ اس کا پرنسپل ہے. اچھا. تو جو عام طور پہ کانسیپٹ ہے چونکہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر, ایم جی کا ایک ماڈل آیا ہے جو لوسٹ ہے, ایک اور بھی لوکل چھوٹی گاڑی بھی آئی ہے وہ غالباً 50 یا 55 لاکھ کی ہے. تو اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ لوگ عام طور پہ گاڑی لیتے ہیں اور اس کی جو مائلیج ہے وہ اس کے اوپر کافی فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ الیکٹرک کارز لیتے ہیں عام طور پہ اس کے اندر بہت سگنیفیکنٹ فیول سیونگ مائلیج سیونگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جو ڈسٹنس ہے وہ ایک پٹرول گاڑی اگر 10 سے 12 ہزار روپے میں طے کرتی ہے, ایک فیول ٹینک میں طے کرتی ہے, تو یہ ایک فل چارج میں کرتی ہے, جو کہ فل چارج تقریباً 1800 سے 2000 روپے میں ہو جاتا ہے. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ نمبر آف یونٹس کے اوپر ہوتی ہے. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا جو سورس آف چارجنگ کیا ہے, اگر آپ گھر پہ کر رہے ہیں اور آپ کے گھر پہ سولر لگا ہوا ہے تو وہ ایک اور اس کی میتھ نکلتی ہے, اور اگر آپ کمرشل چارجز سے کرتے ہیں تو وہ ہے. تو اس میں بہت زیادہ سیونگ ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں, بہت کمفرٹیبل رائڈس ہیں اس کی. تو جو سب سے کم گاڑی آپ نے بتائی کہ 55 لاکھ روپے کی ہے, 55 سے 65 لاکھ کے درمیان ہے. 55 سے یہ وہ ہے سیڈان ہے, ہیچ بیک وہ جو ہیچ بیک چھوٹی ہوتی ہے نا, چھوٹی ہوتی ہے جس میں ڈگی نہیں ہوتی. ہاں وہی والی ہے. تو آتے ہیں آپ کے یہ 2 ویلر اینڈ 3 ویلرس کی طرف. اسلام آباد میں تو 3 ویلر ہے ہی نہیں لائک. تو نہیں, اسلام آباد میں تو آف کورس یہ بین ہے, لیکن پورے پاکستان میں تو اسلام آباد ایک بہت ہی چھوٹا سا جیوگرافیکل ایریا ہے. سٹی 35 kilometers away from Pakistan. Islamabad is a city 35 kilometers away from Pakistan. I would rather hold my comment on that. Yes, it is. سر بتائیں. Okay. تو 3 ویلر کا 3 ویلر دیکھیں پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, لوڈر رکشا کی بڑی مارکیٹ ہے جسے ہم عام طور پہ چنگچی کہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ایک ہے اور اسپیشلی میسج کے لیے آپ آسانی کر رہے ہیں اس کے بالکل اندر. ایسا ہی ہے. پھر دوسری بات جو کہ بڑی عام ہے اس کے اندر, حکومت جو ہے وہ بھی کافی سنجیدہ نظر آتی ہے. جس طرح کہ ابھی پنجاب حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی چیف منسٹر پنجاب نے اناؤنس کیا کہ وہ 20,000 الیکٹرک بائکس دیں گے. وفاق بھی اس پہ کام کر رہا ہے. اور پھر دوسرے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں, بینکس ہیں, وہ اس میں انگیج ہو رہے ہیں, اسٹیپ ان ہو رہے ہیں, وہ اس کی لیزنگ اینڈ فائنینسنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو اینڈ یوزر ہے وہ اگر بائی کرنا چاہتا ہے تو ایک اپ فرنٹ نامنل سی پیمنٹ دے کے وہ لے لیتا ہے بائک, تو باقی اس کی انسٹالمنٹس ہو جاتے ہیں. اور جو سرکار کرتی ہے, اگر سرکار سے لینا تو سرکار کے مختلف ماڈل جس کے اوپر وہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی باضابطہ طور پہ انہوں نے لانچ نہیں کی, لیکن دے آر ویری کین ٹو ورک آن دیٹ and they have been working on this for quite long now. سو یہ پرائس کے حساب سے اگر بائک پہ آتے ہیں تھوڑا سا, تو یہ اس کا انجن کا کیا ہوتا ہے, لائک باقیوں کا تو سی سی ہوتا ہے نا, اس کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کا کوئی مائلیج اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کو گیج نہیں ہوتی. کہ بیسکلی اس کے اندر بیٹریز کا ایک پیک ہوتا ہے اور موٹر ہوتی ہے, اس کے ڈفرینٹ میجرمنٹس ہوتے ہیں. اس کا سی سی وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے برانڈ رکھے ہوتے ہیں, 70 J70 اور اینی تھنگ یو کین. انہوں نے برانڈ بیسکلی اس کا میجرمنٹ ٹول عام طور پہ ابھی بیٹری سے ہوتا ہے. وہ بیٹری سے ہوتا ہے کتنے کلو واٹ کی بیٹری اندر اس کے. اچھا, تو یہ اگر ہم آئیں تو ایک CD70 جو ملتی ہے پیٹرول والی, اس حساب سے یہ کتنی سستی ہے؟ اچھا, اس میں بتا دیتا ہوں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آسان لفظ میں, آسان فہم زبان میں, اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی مائلیج, جتنا فاصلہ ایک روایتی موٹر سائیکل پیٹرول والی 1 لیٹر پیٹرول میں کرتی ہے, جو کہ 250 سے 300 روپے میں اس کی کاسٹ آتی ہے, اتنا ہی فاصلہ الیکٹرک بائک جو ہے تقریباً 50 سے 60 روپے میں کرتی ہے. اچھا, تو یہ اس کا ایک لے مین لینگویج میں اس کو سمجھنا یا سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس کے اندر اس کی ڈیپریسیشن بھی ہے, اس کی ناٹ اونلی فیول بٹ انجن آئل, اس کی ٹیوننگ, اس کی مینٹیننس, جو روایتی موڈ سے ٹریڈیشنل بائک ہے پیٹرول کی. اور جب ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنے فیکٹرز ہیں, کیونکہ کمبسچن انجن کے اندر بہت زیادہ کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر 2-3 میجر پارٹس ہوتے ہیں. آپ کی ایک الیکٹرک موٹر ہوتی ہے جو بیک پچھلے پہیے میں لگتی ہے, ایک اس کی بیٹری ہوتی ہے, اور اس کا ایک تھروٹل ہوتا ہے جسے ہم رائڈ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. باقی میکینزم سارا سیم ہوتا ہے. تو اس کا سب سے جو اہم چیز ہے, اس اپنے بزنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو اس کا یہ کہ اس کے اندر سارا انفراسٹرکچر سیم ہے. آلموسٹ 90% انفراسٹرکچر از دی سیم وچ از آف اینی ادر بائک. تو اس کی وینڈر انڈسٹری نیشن وائڈ اویلیبل ہے. یعنی اگر آپ نے الیکٹرک بائک لی ہے تو اس کی اگر کوئی چیز اشارہ ٹوٹ گیا, یا کوئی اس کا ٹائر کا مسئلہ ہے, یا کوئی مسئلہ, تو آپ کو پورے پاکستان میں ہر جگہ, بنین میں مل جائے گا, سکھر میں مل جائے گا, کشمیر میں مل جائے گا, کراچی میں مل جائے گا. ٹھیک, تو 3 کمپوننٹس اس کو دوسری موٹر سائیکل سے ڈفرینٹ کرتے ہیں
پیٹرول والی سے الیکٹرک بائک کے 2-3 کمپوننٹس جو اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، مختلف کر دیتے ہیں. ایک اس کے اندر جو موٹر ہے، دوسرا اس کی بیٹری، اور تیسرا اس کا تھروٹل. یہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس کو اس سے یکسر مختلف کر دیتے ہیں. سر ایک ہمارے سامنے ایک اوپینین آتا ہے، ایک لیفٹ بیسٹ اوپینین. اس میں یہ ہے کہ ای وی ویکلز اور یہ سارا، یہ لوگوں کا ماننا ہے، مطلب دنیا میں تو مختلف اوپینینس پائے جاتے ہیں نا لوگوں کے، کہ یہ بس اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ہے. آپ نے بجلی بنتی کس چیز سے؟ بجلی جس ذرائع سے بھی بنتی ہے اس میں انوائرمنٹ کا نقصان ہے، چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے وہ کوئلہ ہو اگر اس سے بجلی بنتی ہو، چاہے وہ آپ پیٹرول سے بناتے ہو جس طرح پاکستان میں بجلی بنتی ہے. تو تینوں ذرائع سے آپ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں سورس ایسا نہیں. دیکھیں یہ چیز سمجھیے کہ بجلی پیدا کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں. ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی رینیوبلس، اوکے، ٹھیک ہے نا، اور کلین انرجی سنی ہوگی. کلین. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں، یعنی ڈیم سے یا پانی سے بجلی بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر انوائرمنٹ کا کیا مسئلہ ہے. یا ونڈ ٹربائن سے بنا رہے ہیں، اس کے اندر الیکٹریسٹی، اس کے انوائرمنٹ کا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یا سولر سے بنا رہے ہیں تو انوائرمنٹ کا کیا مسئلہ. دیکھیں جہاں پھر ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے پاکستان کے تناظر میں اگر بات کریں تو ہم ایک بہت ہی ہیوی آئل امپورٹ بل ہر سال ہر وقت پے کرتے ہیں. ہم یہ تیل کہیں سے خریدتے ہیں، بالکل ایسا تو پاکستانی روپیز ڈالرز کی صورت میں ملک سے باہر چلا جاتا ہے، جو کہ ایک ان اوائڈیبل ہے. آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس طرح کے میئرز لینے سے. اگر آپ نے سورج کی روشنی لینی ہے سولر کے لیے، یا پانی آپ کے پاس ہے آلریڈی، آپ اس کے اوپر ٹربائنس لگاتے ہیں ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانے کے لیے، یا آپ ونڈ ٹربائنس لگاتے ہیں، وہ ون ٹائم کیپیکس کاسٹ ہوتی ہیں. جب ون ٹائم وہ لگا دی تو باقی اس کی آپریشن کاسٹ ہے، اور یہ عام طور پہ سسٹینیبل انرجی ہوتی ہے. اصل میں کہتے ہیں جب آپ ڈیم بناتے ہیں، پانی کا فلو آپ روکتے ہیں جو ایک نیچرل ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے دریائے سندھ کا پانی روک دیا کسی بھی ایریا میں، پنجاب سے پہلے KPK میں روک دیا آپ نے، تو مثال وہ جو پانی جا رہا ہے پنجاب کی زمینوں تک، وہ ایک نیچرل فلو آپ نے خراب کر دیا. ظاہر ہے اس سے آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی افیکٹ ہوگی. ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی پر سندھ کی زیادہ ہوگی، کیونکہ سندھ زیادہ دور ہے، پانی پہنچنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور ڈرائنیس آ سکتی ہے اس سے. نہیں اس تو طرح جو ڈیم والا جو ہے وہ ایک یہ پائے جاتے ہیں اوپینین. نہیں، ایسی قطعی طور سولر کا تو از اوکے. نہیں اس پہ ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں. دیکھیں پانی وہاں رک کے وہاں ہمیشہ کچھ آپ اسٹور کرتے ہیں، ایگریکلچر ریزروز، اسے ریزروائرز کہتے ہیں یا اسے واٹر بیسن کہتے ہیں، وہاں پر وہ کرتے ہیں. وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اسٹور کر لیتے ہیں کہ جب کبھی بارش نہ ہو یا تو وہاں سے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی یہی پروڈکٹ ہے، آپ کا ایز این ایسڈ وہاں چلا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 100% ڈائیورٹ کر لیتے ہیں یا کچھ طرح. آپ اس کو پانی کو اسٹور کرتے ہیں، پھر ایک فلو کے ساتھ ہائیڈرو سے آپ اس کو گزارتے ہیں. وہ ایک پوری سائنس ہے، پوری میکینزم جو الیکٹریسٹی بنتی ہے، اور وہ پانی پھر آگے نکل جاتا ہے. تو یہ بیسکلی پانی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا ایک نظام ہے. اس میں قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی ماحولیاتی اثرات پڑ رہے ہیں یا اس سرزمین کے جو بیسک کانسیپٹ ہیں وہ خراب ہونے، ایسا نہیں ہوتا. سو یہ تو ہم نے بات کی ویکلس کی، رائٹ؟ جی. تو جو ابھی ہمارا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کہ فیول قیمت میں پاکستان کو جاتا ہے باہر، کہ جیسا آپ نے ذکر کیا، تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ای وی پہ آنا چاہیے. ای وی پہ اگر آ بھی گئے تو بجلی پھر بھی پیٹرول سے بنتی ہے. دیکھیں وہ تو وہ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑے تو ایک ہی بات ہو جائے گی. نہیں ایسی بات، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بدل بھی رہی ہیں اور بدلنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ون وے اور دی ادر آپ کا جو بنیادی مقصد ہے انڈیویجول ایز اے انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی، آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. صحیح ہے. تو آپ الٹرنیٹیو انرجی کی طرف جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں، جیسا میں نے 2-3 ٹرمز پہلے استعمال کی تھی، رینیوبلس، کلین انرجی، رینیوبل انرجی اور الٹرنیٹیو انرجی. یہ بیسکلی یہ چیز ہے. آپ اگر پہلے بجلی بنا رہے تھے آئل سے، فرنس آئل سے، اب آپ آہستہ آہستہ اس کو شفٹ کر رہے ہیں. LNGs آ رہی تھیں یا باہر سے جو بھی آپ کا اس قسم کے معاملات تھے وہ آپ کر رہے تھے. اب اس کو آپ اس کی ڈپینڈنس کم کرنے کے لیے اور نئی چیزیں کر رہے ہیں. نئی چیزوں سے مراد یہ کہ آپ الٹرنیٹ کی طرف جا رہے ہیں، کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں ایک بہت اچھا ونڈ کوریڈور ہے گھاروں میں، سندھ میں. آئی بین دیئر. کون سا کوریڈور؟ اسے ایئر کوریڈور کہتے ہیں. اچھا. یہ گھاروں میں ہے، سندھ میں، تو حیدرآباد کے پاس ہے.
تو وہاں بہت بڑا ایک انہوں نے ہمارے جو سروے ٹیمز ہیں پاکستان کی انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ ایک بہت زبردست ایک ویلی سی بنی ہے جس کے اندر ونڈ پریشر از آلویز ویری ہائی. اچھا. اگر آپ یہاں موٹر وے پہ ٹریول کریں لاہور کی طرف تو اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کلر کار کے پاس اور ایک دو جگہ پہ وہاں یہ ایسے کوریڈورس انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں جہاں ونڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں آپ ونڈ ٹربائنس لگا سکتے ہیں. اچھا. تو ونڈ ٹربائنس کی جو بہت بڑی تعداد ہے بلوچستان میں کچھ ایریاز مارک کیے گئے ہیں, سندھ میں ہیں, تو وہاں آپ ونڈ ٹربائنس لگا کے وہاں سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. مطلب تو ہوا کے ذریعے. ہاں جی, ہوا کے ذریعے ہزاروں میگا واٹ ہے. پھر بہاولپور میں پاکستان کا سب سے بڑا جو قائد اعظم سولر پارک ہے, اچھا. ہاں وہ بھی سرکاری ہے. تو اس سے آپ بہت بڑی انرجی بنا رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ آئل امپورٹ, آئل ٹرانسپورٹیشن اور اس کی کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ون ٹائم آپ نئے انوویٹیو آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ اس کی جو ڈپینڈنس ہے وہ کم کرتے ہیں اور اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک لگاتار ایک عمل ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اسے ایک ٹرم ہوتے ہیں فلکس اینڈ انفلکس. پرانی چیزوں کا نکل جانا اور اس کی جگہ پہ نئی چیزوں کا آ جانا, یہ ایک نیچرل فلو, کنٹینیوس ایک ریگولر پروسیس ہے. تو یہ کوئی بھی چیز اب نارمل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا آپ جلدی آ سکتے ہیں اس کی طرف اتنا آپ کے لیے, آپ کی معیشت کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ ہماری جو اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا جو اسٹریس ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے وہ آئل امپورٹ کا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پورے پاکستان میں ہر وقت استعمال ہوتی ہے. یس یس یس. ٹھیک ہے. everybody in every far flung area of the country to capital, everybody is using fuel, not only for transportation purposes, for industrial purposes, for generators, gensets کے لیے بھی. تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے, یہ ہم لوگ کرتے ہیں. سو جو سولر پینلس کی آپ نے بات کی نا کہ لگی ہوئی ہیں اپنے جنا قائد اعظم سولر قائد اعظم سولر پارک بہاولپور میں. سو بتائیں کہ جو سولر پینلز ہیں یہ پاکستان میں لوکلی بنتے ہیں نہیں بنتے؟ نہیں میرے علم میں, کیونکہ میں نے بھی سنا تھا کہ سستے ہو گئے بہت زیادہ. سستے ہو گئے, زیادہ تر اس کی امپورٹ ہوتی ہیں. اچھا. جس طرح پوری دنیا میں موسٹلی جو ایکسپورٹر ہے وہ چائنا سے لوگ بائی کرتے ہیں. چائنا بھی ہے, کینیڈین سولرز بھی ہیں, کچھ اور بھی کمپنیز ہیں جس پہ کام کر رہی ہیں. تو اس کی موسٹلی جو پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں چائنا. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ون ٹائم کاسٹ ہوتی ہیں. اچھا. یا ایسا ایسا پاکستان میں بھی لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, کچھ پلانٹ یہاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بیٹریز کے لیے بھی, انرجی اسٹوریج کے لیے بھی. تو جس پہ ہمارا کافی وسیع تجربہ ہے اس میں. سر آپ نے اپنے کچھ اسٹارٹ اپس کی بات کی جی جو آپ نے اسٹارٹ کیے, کچھ میں سے ایگزٹ لیا, آپ ذکر کرنا چاہیں گے کچھ کہ کون کون سے تھے, میں نے شروع میں ایریاز پہ آپ نے کام کیا؟ میرے تین چار ورٹیکلس ہیں جس میں زیادہ تر کام کرتا ہوں. ایک جو ہے وہ رینیوبل اور کلین انرجی پہ ہے, جس کے اندر ہم لوگ یہ سولر کی سروسز ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اندر ہے انرجی اسٹوریج سولوشنز ہیں, وہ بھی نان ہیزیڈس بیٹریز ہم بناتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اندر کرتے ہیں کہ اس کا ایڈورس انوائرمنٹل افیکٹ نہ ہے. کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ای ویسٹ کا ہے. ای ویسٹ ایک نئی ٹرمنالوجی ہے اس کے اندر. جس طرح بھی ہم وہ چیزیں جو الیکٹرک گیجٹس ہو گئے, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ کے جو ویسٹ ہو جاتے ہیں ان کو ویسٹ کرنا ہے, کیونکہ اس کے اندر کنڈکٹرز ہیں, سیمی کنڈکٹرز ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں, اس کو ویسٹ کرنا ایک پوری سائنس ہے. اور یہ نہ ماحول میں عام طور پہ حذف بھی نہیں ہوتے اس میں. تو یہ اس طرح کے کام میں ہے. ایک میرا ورٹیکل میں جس طرح بتا رہا تھا رینیوبل انرجی میں ہے اور الیکٹرک موبیلٹی میں ہے. دوسرا میرا جو ورٹیکل ہے وہ ہے اس میں ٹیک میں, آئی ٹی سروسز میں. اس کے اندر مختلف رینج ہے, ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, ERP سولوشنز ہیں. اچھا. ہاں وہ ہیں مختلف قسم کے. تو مختلف قسم کے کلائنٹ بیسڈ سولوشنز ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکٹ بیسڈ سروسز میں جائیں, اپنے پروڈکٹس بنائیں, اپنے سولوشنز بنائیں, اور وہ ہم کرتے ہیں. سو جس آپ نے ذکر کیا ERP سولوشنس کا, تو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے کہ وہ کیا ہے, کس طرح سے اس میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پورے جو ادارے ہیں وہ کوئی نہ کوئی انٹرنل اپنا سسٹم کسٹمائز بناتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ ایک ہاسپٹل ہے, وہ اپنا مینجمنٹ سسٹم بناتا ہے جس کے اندر پورے ایک جو بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں, جو بھی اس کے ڈویژنز ہوتی ہیں, اس کے پورے سیکشنز بنے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کا علیحدہ ہے, ڈیجیٹلائز سارا سسٹم ہوتا ہے, نرسز کا ہے, پیشنٹ کا ہے, بیڈ ایلوکیشن ہے, اکاؤنٹس, فائنانس اینڈ ایمبولینس مینجمنٹ, تو پورے ہے. کوئی بھی جو کلائنٹ ہے جو ہمارا, یا کوئی ہم کچھ پروڈکٹس بناتے ہیں. اسی طرح لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں جو عام طور پہ تعلیمی اداروں میں استعمال ہوتا ہے.
تو مختلف قسم کے سولوشن کلائنٹ بیسڈ بھی ہوتا ہے اور کچھ ہماری اپنی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں وہ ہم بناتے ہیں اور وہ ہم پھر اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. کورس یہ کمرشل ماڈل ہے پورا. سو بڑا لیمن سوال ہے جی میرا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سے انٹیپڈ ایریاز ہیں جس میں لوگ کام کر سکتے ہیں وین اٹ کمس ٹو کلائمیٹ چینج, رینیویبل انرجی جو آپ نے بات کی اور کلین انرجی کی آپ نے بات کی, وہ کون سے ایریاز ہیں؟ اگر کوئی کم کیپٹل یا زیادہ کیپٹل کے ساتھ وہ کودے اس میدان میں تو دے کین میک ڈفرینس, یا پھر وہ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں. دیکھیں جدت کا عمل جو ہے نا یہ ایک مسلسل عمل ہے. انوویشن آتی رہتی ہے ہر وقت دنیا میں, ہر وقت لوگ انوویشنس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیکنالوجیز وچ آر آلریڈی نون جو کہ انوینٹ ہو چکی ہیں, اب اس کے اندر لوگ اس کو اسکیل کر رہے ہیں, اسکیل ٹھیک, اس کا پھیلاؤ لا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ایک عام آدمی تک اس کی پہنچ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں, ایکسپرٹس اپنی انرجی لگاتے ہیں اور اس میں سے اپنا بینیفٹ لینے کی کوشش کمرشل بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی اس میں بہت زیادہ گنجائش باقی ہے. ابھی تو یہ کہہ لیں کہ کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا. مثلا جو اس کا اسکیل ہے اس کا, ابھی آپ الیکٹرک موبلٹی کی بات کر لیں, رینیویبلس پہ لوگ سولر پہ کام کر رہے ہیں, ونڈ کا بہت بڑی مارکیٹ ابھی اویلیبل ہے. تو جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں یا بڑے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس ہیں تو وہ دے آر کمنگ ان ٹو دس بزنس کہ وہ بجلی بناتے ہیں اور وہ سرکار کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, تو وہ مین این ٹی ڈی سی وغیرہ میں جو ٹرانسمیشن لائنز اس میں وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں بجلی بنا کر. یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کام جو بینگ اے بزنس اسٹوڈنٹ, چونکہ میری کافی اس میں تحقیق رہی ہے, میرے میجرز بھی غالباً اس میں انٹرپرینورشپ میں تھے, تو بیسکلی میرے خیال میں کام ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو بارڈر لیس ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ہیز نو ٹاپ, یو جسٹ کیپ ڈوئنگ اینڈ کیپ ایکسپینڈنگ. اور جس طرح مثال کے طور پر ٹیک ہے, ایک آئی ٹی کا کوئی بھی کام ہے, اٹس اے ہیوج مارکیٹ ورلڈ وائڈ مارکیٹ وداؤٹ بارڈرس, نو بارڈرس, ایکچولی نو بارڈرس. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر آپ کو بہت زیادہ کیپیکس بھی نہیں چاہیے, جس سے ہم کہتے ہیں ابتدائی سرمایہ, انیشیل کیپٹل نہیں چاہیے. کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ چلے جی 5 ارب روپیہ آ گئی ہے, 10 ارب روپیہ, 2-4-5 ملین ڈالر آپ کو چاہیے, آپ نے مشینری امپورٹ کرنی ہے, آپ نے لائسنسز لینے ہیں, آپ نے بنانا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بیسکلی ان ٹیک پرٹیکولرلی یو جسٹ نیڈ ٹو نو, یو جسٹ نیڈ ٹو لرن اسکیل, یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے گڈ لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, اینڈ جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اینڈ دین سیلنگ اٹ انٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ہو, تاکہ آپ کی پرسنل انکم اور آپ کی کنٹری کے لیے بھی ڈالرائزڈ اکانومی آپ کی ہو. مطلب آپ لوکل ڈومیسٹک اکانومی آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, آپ کا باہر کے ساتھ ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر آپ کی لوکل مارکیٹ میں بھی آپ کے پاس اچھے کلائنٹس ہیں اور آپ کو اچھا وہ پے کر سکتے ہیں اور آپ پروڈکٹ آپ کی اس لیول کی ہے, تو دیکھیں میں تو ایز اے بزنس مین سوچتا ہوں, تو بزنس مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے کون سی مارکیٹ میرے لیے اچھی ہے, تو وہ پوری دنیا میں مارکیٹ کے لیے جاتے ہیں, مارکیٹ میں چیز بیچتے ہیں, بناتے ہیں. تو یہاں چونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ عام طور پہ کام ہوتی ہے, ہیومن ریسورس کام خرچ پہ آ جاتا ہے. ایک ڈیزائنر اگر میں نے یہاں ہائر کیا فار ایگزامپل, وہ یہاں اگر $100-200 پر منتھ میں آ جاتا ہے, تو اگر میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں یا امریکہ میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں تو مجھے $4-5-6,000 کا وہی ریسورس ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی مینجمنٹ بھی زیادہ ہے. تو بیسکلی جو ریموٹ جاب کا کانسیپٹ ہے, ریموٹ ورک, وہ یہی ہے کہ لوگ اس مارکیٹ سے, جو بڑی کمپنیاں دنیا میں ہیں, وہ اپنا جو کام ہے وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے اپنا جو کام, اپنا پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا تھا وہ میں نے کال سینٹر سے کیا تھا. تو کنیڈین اور USA اور UK بیسڈ کال سینٹر یہاں تھے, کیونکہ کام تو ہم نے یہی کرنا تھا. تو وہ جو وہاں انہوں نے جتنے 10 بندوں کو, جتنے انہوں نے ایک بندوں کو پے کرنا تھا امریکہ میں فار ایگزامپل $500 $1,000 پر منتھ, اتنے میں یہاں 10-15 لوگ رکھ لیتے ہیں واقعی میں. ہاں, تو یہ دیکھ اسی وجہ سے مختلف جو دنیا میں کام ہے وہ ان منڈیوں میں جاتے ہیں, جس طرح جنوبی ایشیا میں ہندوستان ہے, پاکستان ہے, پھر ویتنام وغیرہ کی مارکیٹ ہے, انڈونیزیا ہے, ملیشیا ہے. یہاں ایک اسکل سیٹ آپ کو اچھا اور سستا مل جاتا ہے. بالخصوص اس میں ہندوستان کا بہت بڑا مارکیٹ شیئر ہے. اور میں ایک آخری چیز اس پہ کامنٹ کروں گا کہ
جو میرا نظریہ اس میں ہے کہ ہمیں پروڈکٹ بیس پہ جانا چاہیے, ہمیں اپنی ایسی پروڈکٹس بنانے چاہیے, یا ہمیں کنسلٹنسیز میں جانا چاہیے انسٹیڈ آف سروسز میں. ٹھیک, سروسز کا آئی ڈونٹ ڈسکریج سروسز بٹ ایکچولی لانگ ٹرم. لیکن جو پاکستان میں ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا سرکار اس پہ بہت کام کر رہی ہے, ای روزگار کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آن لائن فائبر سے یا جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں ان سے آپ ان پہ وہاں کام کریں اور اپنا کچن چلائیں, اپنی انکم جنریٹ کریں. میری نظر میں وہ ایک لانگ ٹرم کام نہیں ہے, اور اس میں جو آپ کے ایک جو ریسورس ہے اس کی اسکل سیٹ بھی ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے گروتھ رک جاتی ہے. جبکہ جب آپ پروڈکٹ بناتے ہیں تو پروڈکٹ از ہائیلی کمپیٹیٹیو, ٹھیک ہے, اور اس میں گروتھ کے چانسز وہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں, مقابلہ کافی سخت ہوتا ہے اس میں. پروڈکٹ ون کرنا, پروڈکٹ لانا, اس کو کلائنٹ کو ڈلیور کرنا, اس کو ایس ایل ایز دینا, آفٹر سیل سروسز اس کو دینا, اسے سارا چلانا, یہ ایک بڑا پورا ہے. لیکن یہ ایک بڑی پروڈکٹ بڑی اکانومی ہوتی ہے, اٹس اے ملٹی $1 ملین. جبکہ جو ہماری آن لائن سروسز ہیں, آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں, یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو ٹھیک ہے. دیکھیں 2 قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم, 3 طرح, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں ٹھیک ہے جی, ہم نے ملک میں پیسہ لانا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو کھپانا ہے, ان کو انگیج کرنا, جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کریں اپنا فائبر وغیرہ پہ کام, اور جو دوسرے اس قسم کا پلیٹ فارم ہے وہ اپنی لمیٹڈ سروسز دیتے ہیں, جو بھی ان کا اسکل سیٹ وہ پالش کرتے ہیں وہ دیتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم. دوسرا ہوتا ہے کہ پھر آپ جاتے ہیں کہ دوسرا سروسز ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا باقاعدہ, آپ سروسز, آپ اس کا بیک اینڈ آفس بن گیا, یہ ہوتا ہے مڈ ٹرم. تیسرا ہوتا ہے پروڈکٹ بناتے ہیں, وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. وہ کمپنی جب میچیور ہو جاتی ہے, اس کے ریسورسز آ جاتے ہیں, ایک اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی سمجھ آ جاتی ہے, انالیسز ہوتا ہے اس کے پاس فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز اور مسلز ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے رسک لینا اتنا, تو وہ اس پہ جانا چاہیے. یہ میری رائے ہے اس پہ. اب دیکھیں سر, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ باہر رہے ہیں, انگلینڈ میں رہے ہیں؟ نہیں, میں مڈل ایسٹ میں رہا ہوں, پھر میں نے چائنا وغیرہ ٹریول کیا, چائنا وغیرہ کیا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بھائی, ہر کوئی نکلنے کی سوچ رہا ہے کہ بس یہاں سے نکلے, باہر جائیں. تو لوگوں کے بڑے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, کوئی ڈسکریج کرتا ہے, کوئی انکریج کرتا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے, میں تو 100% اس کے حق میں لوگوں کو جانا چاہیے, باہر جانا چاہیے, 100% جانا چاہیے, اور ہر انسان کو جانا چاہیے. دیکھیے, وہاں سیٹل ہونا, کام کرنا ایک علیحدہ بات ہے. زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ آپ ملک سے باہر ضرور جائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ صادقآباد میں یا رحیم یار خان میں یا سبی میں وہاں پیدا ہوا اور وہیں فوت ہو گیا بیکورڈ ایریاز میں, اس کا ایکسپوجر بہت لمیٹڈ ہے. جب وہ باہر کے ملک جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایسے بھی رہتی ہے, دنیا کے اس کا مختلف کلچر کے لوگوں سے ملتا ہے, مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتا ہے, تو اس کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے, اور وہ اپنے سوچ کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہر انسان کو ایک دفعہ لازمی سفر کرنا چاہیے باہر کا. یہ تو میرا بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے. اردو والا سفر, وہ انگلش والا اور اردو والا دونوں ہی ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ باہر جا کے پھر انگلش والا سفر بھی ہو جاتا ہے. وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, ایسی بات ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں رچ مین جوک از آلویز فنی. ہاں, ٹھیک ہے نا, اور غریب آدمی سیریس بات بھی کرے کوئی نہیں. وہ بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کچن چلتا ہے پھر آپ کا دماغ بھی چلتا ہے. ہاں, جب آپ کا کچن نہیں چلتا دماغ بھی نہیں چلتا. واقعی میں پھر آپ کو اپنے اوپر ہی شک ہونا شروع ہوتا ہے, شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, یا میرے اندر کوئی قابلیت کا فقدان ہے. اس قسم ایسی بات نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ پہلا اور سب سے جو اہم بات ہے انفرادی لحاظ سے بھی, اور یہی معاملہ ہمارا اجتماعی لحاظ سے, قومی لحاظ پہ بھی ہے, کہ آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی اینڈ سوشلی اسٹیبل کرنا ہے. معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے. اچھا, معاشرتی لحاظ کو تھوڑا سا, اس کی معاشرتی لحاظ سے یہ کہ اگر ہم مثال کے طور پر جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں, اگر آپ معاشی لحاظ سے کافی سہل ہیں اور کافی آپ اسٹیبل ہیں, ٹھیک, لیکن معاشرتی لحاظ سے آپ کی کوئی تعلقات یا انٹریکشن سوشل کیپٹل نہیں ہے, تو یو آر ان ڈیپ کرائسس. اور اسپیشلی ان ممالک میں, ان جگہوں پہ جہاں بدقسمتی سے نظام خود اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. کچھ ممالک ایسے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جاپان ہے, ٹوکیو ہے,
ناروے، اوسلو یا کوپن ہیگن ڈینمارک وغیرہ یا فن لینڈ وغیرہ، وہاں ایسا ہے کہ وہاں عام طور پہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے مطلب already، ریاستی مشینری اتنی مضبوط مضبوط ہے کہ ایک جو عام آدمی ہے اگر وہ معاشی طور پر بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہے تو معاشی لحاظ سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں ہوتی ہے. آف کورس. اچھا یہ بتائیں کہ ایک نوجوان وہ جب پاکستان سے پہلے بار جاتا ہے جیسے جی کہ مطلب یورپ میں، چائنا یا یو کے کہیں بھی، تو وہ کون سی پہلی چیز ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں سڈن آف ایک چینج آتا ہے؟ اچھا میں آپ کو اس میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. بتائیں سر. دیکھیں میں اس میں بتاتا ہوں، میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں چین کے سرکاری دورے پر گیا تھا. آئی واز اسٹیٹ گیسٹ تھے. تو وہ جو میرا جانا اس وقت تھا، یقین کریں کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے فورن ٹریول کیا تو ہر ایک لمحہ جو تھا نا وہ لرننگ کے حوالے سے ایک بہت امیزنگ تھا. اچھا. ایون جیسے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ میں انہوں نے پاسپورٹ کو ایگزٹ کی اسٹیمپ لگائی، دیٹ واز اے نیو لرننگ فار می. بلکہ اس سے ایک اسٹیپ پیچھے ہیں تو جب پاسپورٹ پہ پہلا ویزا لگا تو مجھے لگا بھائی یار کچھ نہ کوئی تو ہے، چل جائے گا. پھر یہ جانا، پھر جب جہاز میں اب جاتے ہیں تو جب ہم چائنیز ٹیریٹری میں آ گئے ہیں اور نیچے چائنا کو اوپر سے ایریل ویو لے رہے ہیں تو کیونکہ ہر چیز انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے. پھر وہاں ایئرپورٹ پہ اترنا اور پھر وہاں سے آپ نے امیگریشن کی کرنی، انٹری دینی، اسٹیمپ لگنی. باہر جا کے کلچر دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یار کیسے رہ رہے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، کیسے یہ معاملات کرتے ہیں. اٹ از ریئلی ونڈرفل. میں اس لیے بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور جانا چاہیے. آف کورس یہ بالکل وسائل کے ساتھ ہی براہ راست منسلک ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں. وہ ساری زندگی میں سوائے ایک حاجی عمرے سے دنیا میں کہیں نہیں جاتا. اور ہاں جو عمرے میں ایکسپوجر آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا ہوتا ہوگا آپ کا جا کے. ان کے لیے تو بہت ہوتا ہے، لیکن آپ جب تک کمپیئر نہیں کر سکتے نا. مثال کے طور پر مجھے بڑا شوق ہے کہ میں کبھی جاپان ضرور جاؤں ایک دفعہ، کہ ان کا جو اخلاقیات کا جو انہوں نے معیار بنایا ہوا ہے، اخلاقیات کا معیار بنایا ہوا ہے وہ بہت امیزنگ ہے. یہ اور ممالک میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے مزاج سے آشنا ہوتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ بہت ساری چیزیں یہ دیکھتے ہیں. چونکہ بینگ اے بزنس مین میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جو بڑے بزنس ہوتے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہاں سے وہ ایکسپوجر لے کے آتے ہیں. جس طرح کہ میں نے ایک دفعہ ملک ریاض صاحب سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چیزوں کا نہیں پتہ، میں جاتا ہوں باہر. میں ایجپٹ گیا، مجھے وہاں کا ایک اسٹائل پسند آ گیا اور میں نے اپنے انجینئرز کنسٹرکٹرز کو کہا مجھے یہ یہاں چاہیے. میں دبئی میں گیا، مجھے وہاں کوئی چیز پسند آ گئی تو میں نے کیسے، یہ بیسکلی باہر جانا لرننگ ہے، ایکسپوجر ہے. یو گیٹ این ایکسپوجر کہ ہاؤ ادر پیپل آر لیونگ. کیونکہ یہاں تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. یہاں ایک بندہ جو مثال کے طور پہ جو بندہ کسی گاؤں میں رہ رہا ہے یا کسی اربن ایریا یا کسی وہ بیکورڈ ایریا میں رہ رہا ہے، اس کے لیے میکسیمم دوڑ کیا ہے کہ یار جو پنجاب میں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے، جو صادق آباد میں وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں لاہور جاؤں. وہی مینڈک والی بات ہے، اس کے لیے لاہور دنیا کی بہت بڑی چیز ہے. جو لوگ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اسلام آباد چلوں، اس کے لیے اسلام آباد بہت بڑی چیز ہے. تو یہ باہر کا جو ایکسپوجر ہے بہت، کیونکہ یہ لرننگ ہے یہ. اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو اکانومی ہے انفرادی حوالے سے بھی اور اجتماعی، وہ ڈالرائزڈ ہو. کوئی بھی کام جس کے اندر آپ روپیز میں بنا رہے ہیں اور ڈالرز میں نہیں بیچ رہے ہیں تو بزنس میں اس کا کوئی اتنا نفع نہیں ہے، چام نہیں ہے. تو اپنی سروسز، چاہے آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، چاہے آپ کی خدمات ہیں، آپ اپنی کوئی مصنوعات بنا رہے ہیں یا خدمات دے رہے ہیں، کوشش کریں کہ وہ ایسی جگہ پہ دی جائیں جس کا معاوضہ، جس کا مول زیادہ ہو، کیونکہ آپ کی ایفرٹ وہی ہے. اچھا میرے نزدیک سب سے زیادہ عام یہ کہ کسی بھی عمر، ناٹ اونلی کہ آپ ینگ ایج میں جائیں، جو صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر ایکسپوجر دیں. باہر کا ایکسپوجر بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ جب جاتے ہیں تو آپ یہ جا کے دیکھتے ہیں باہر کے بالخصوص ترقی یافتہ ممالک میں کہ ہاں ایسے بھی رہا جا سکتا، دنیا سے بھی رہتی ہے. کیونکہ جو بندہ ایک اپنے محلے میں، گلی میں پیدا ہوا، اپنے گاؤں میں پیدا ہوا اور اس کے گرد و نواح میں ہی اس نے ساری زندگی گزار دی، تو اس کا ایکسپوجر بہت محدود ہے، اس کی سوچ بہت محدود ہے. تو یہ باہر جانا بڑا ضروری ہے. پھر جا کے آپ دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، رہن سہن ان کا دیکھتے ہیں تو ایک نیا آپ کو دیکھتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کے اور روزگار کے بہتر مواقع مل جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک ہر انسان کی زندگی میں بڑا ضروری ایک امر ہونا چاہیے. اس کو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جائے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں
بڑے بڑے صنعت کار ہیں یا جو لوگ باہر زیادہ سفر کرتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں, باہر کی دنیا سے نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہاں آ کے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ترکی گیا, کوئی برطانیہ گیا, کوئی امریکہ گیا, اس نے وہاں کوئی دیکھا, کوئی ریسٹورنٹ دیکھا وہاں, اور اس نے وہاں دیکھا کہ مثال کے طور پہ چائے خانہ کی اگزامپل لیتے ہیں ہم, کہ کسی نے کوئی باہر دیکھا کہ یہ باہر سے ہو سکتا 20 سال پہلے یہ چیز وہاں موجود ہو, ٹھیک ہے, کوئی کھانے کا, یا کوئی کسی نے نیا گیمنگ سینٹر وغیرہ شروع کر دیا, تو یہ کانسیپٹ باہر پہلے موجود ہوتا ہے. تو جو لوگ دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ آئیڈیاز وہاں سے پک کرتے ہیں اور یہاں لا کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور اگین اس سے مونیٹائز کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں. یہ چیز ہے اس میں. سو یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اکانومی کے, لوگ نکل رہے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے 5-10 سال میں پاکستان کا مستقبل ہے؟ دیکھیں یہ جو فیز ہے انتہائی ایک گمبھیر صورتحال ہے میرے خیال میں, کیونکہ ہر دن آتے ہوئے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے, جو کرٹیکلٹی وہ بڑھتی جا رہی ہے معاشرے اس کے فائنینشیل پرسپیکٹو سے. ہر انسان کے جو اس کی انکم اسٹریم, ریونیو اسٹریم ہے, وہ متاثر ہو رہی ہے, براہ راست متاثر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی افورڈیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ کافی زیادہ براہ راست اس سے اثر انداز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو جو لوگ جا سکتے ہیں, اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا جو ہیومن ریسورس ہے, جو ہیومن کیپٹل ہے, وہ ٹرین کر کے, اور وہ پڑھا لکھا کیپٹل اگر باہر پڑھے لکھے لوگ اگر جاتے ہیں تو ان کو روزگار کے قدرے بہتر مواقع میسر ہو سکتے ہیں. دیکھیں لیبر کلاس میں جانا ایک اور چیز ہے, وہ بھی خیر ایک مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, بالخصوص مشرق وسطیٰ میں اور اس میں یورپ میں یہ مارکیٹ پاکستان کے حوالے سے ایگزسٹ کرتی ہے کہ لیبر کلاس بھی جاتی ہے, باربرز بھی جاتے ہیں اور مختلف قسم کے, تو یہ ان کے لیے ایک سیگمنٹ ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ریسورس کو ٹرین کر کے بھیجیں, اسکلس میں ٹرین کر کے بھیجیں. سر انڈینس کرتے ہیں, جو انڈینس کرتے ہیں, پرٹیکولرلی یہ فلیپینس بہت اچھا کرتے ہیں اس میں. وہ اگر مثال کے طور پہ دبئی میں یا باہر دوسرے ممالک میں دیکھیں, اگر آپ فلیپینس ڈرائیور یا رکھیں گے, گھر میں میڈ رکھیں گے, تو شی مسٹ بی ٹرین فار 4 weeks 4 months فار 1 year, اور مختلف قسم کے لیول کے کورسز ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹاک ود یور ماسٹر ایٹ ہوم, اور کیسے رہنا ہے, ڈرائیور نے گاڑی ڈرائیو کیسے کرنی ہے, مین سارے ایٹیکیٹس ایتھکس ان کو پہلے ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جب وہ باہر جاتے ہیں تو جب ان کا فار ایگزامپل اگر ہم ایک ملک میں ہیں جہاں پاکستانی لیبر کمیونٹی بھی ہے, اور باہر کا جو فلپینس یا انڈونیشینس کا آپشن بھی ہے ہمارے پاس, تو موسٹلی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو لیا جائے, کیونکہ وہ عام طور پر ٹرینڈ ہوتے ہیں, اپنے ہنر میں ان کا ہنر ہوتا ہے. تو ہنر کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور پڑھے لکھے کو لوگوں کو جانا چاہیے وہاں, کارپوریٹ جابس, وائٹ کالر جابس, اور بزنس کرنا چاہیے, یہ میرے خیال میں ہے. کیونکہ اب یہاں کچھ وقت کے لیے تو کچھ چیزیں اتنی واضح نظر نہیں آ رہی. سر اٹس آلریڈی بین ایک گھنٹہ ہو گیا ہے, تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ میں آپ سے, کیونکہ آپ فیصل آباد سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا, جو ہم فیصل آباد جھکتے نہ سنیں, اور آپ دوسرے گیسٹ ہیں جو فیصل آباد سے, تیسرے گیسٹ جو فیصل آباد سے, ماشاء اللہ, پھر تو آپ جنتی ہیں, آپ کو تو ٹھنڈی ہوا. تو اب پوڈ کاسٹ کے اختتام میں اگر ہم آپ سے جھکتے نہ سنیں دوسرے, تو بالکل نہیں, یہ جو باضابطہ کام تو نہیں ہے, نہیں, وہاں پہ ہلکا ٹچ کہیں کہیں آ جاتا ہے, چلے ہلکا ہلکا ڈال دیں نہیں تو یہ ہوتا ہے بات سے بات نکلتی ہے, اگر کہیں کہ باضابطہ وہ تو خیر میرا کام. چلے آپ کی فیصل آباد میں, آپ نے عمر میں کون سا ایج آپ نے فیصل آباد میں گزارا ہے؟ لائک میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے اپنے بی کام کے بعد میں آ گیا تھا. کوئی فنی اسٹوری آپ کی کالج میں ہوئی ہو, یونیورسٹی میں ہوئی ہو, یا پھر محلے میں, راستے میں, گلی میں کوئی ہوئی؟ میرے ایک استاد محترم تھے, ابھی یاد ہے ماشاء اللہ. تو وہ میں سرکاری کالج میں پڑھتا تھا, تو وہاں کالج کے اندر عام طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی بچے بھی گاؤں سے کوئی آ رہے ہیں, کوئی کسی نے بس توڑی ہے, کسی نے باہر اسٹرائک کر دی ہے, تو سب دیسی ماحول تھا نا. تو بعض اوقات بدقسمتی سے کچھ آرگنائزیشنل پالیٹکس بھی وہاں ہوتی ہیں, تو جو اس کالج میں کرتے دھرتے تھے, تو ان کو بس ایک گروپ سا بنا ہوتا تھا نا, ایک ماحول عجیب سا تھا. تو میرے ایک استاد محترم تھے, وہ بالکل علیحدہ ایک درخت کے نیچے سائڈ پہ بیٹھے, انہوں نے وہ سفید لٹے کا سوٹ پہنے ہونا, اور انہوں نے اسموک کرتے ہونا, اور ٹائم میگزین پڑھنا.
اور اس ٹائم میگزین ویسے پاکستان میں بھی لوگ کام میں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ آباد میں ٹائم میگزین سائڈ پہ پڑھتے ہیں. تو ایک دن میں ان کے پاس چلا گیا، میں کہا سر آپ ادھر نہیں ہوتے، یہ ساری کمیونٹی میں آپ بالکل علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس سائڈ نا ویری لائٹ اسٹائل کہ ریحان میں نے لگتا ہے میں کہتے غلط ملک سے پیدا ہو گیا، میرے ورگا بندہ یار کہتے کینیڈا شنیڈا ہونا چاہیے تھا. تو میں بڑا مس فٹ ہوں یہاں. تو یہ جو آپ نے پیچھے بات کی کہ حالات اس وقت کیا ہے، تو لوگ اب جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں یہاں سے. تو دیکھیں کام گنجائش ابھی بھی ہے کام کے لیے، جنہوں نے کام کرنا، کیونکہ کام ہوا ہی نہیں ہے کام. تو اگر آپ تھوڑا سا چینلائز، آپ سے مراد میری ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں اس کو تھوڑا سا ایک اپنی پالیسیز درست بنائیں اور اس کو دوام بخشیں، یعنی اس کو ان کے اندر کنٹینیوٹی ہو، تو اس میں بڑی گنجائش ہے. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بہت بڑا کام کیا ہے انڈسٹریز کے حوالے سے. ہمارے فیصل آباد میں ایک انٹرلوپ ہے، دے آر ون آف دی لارجسٹ ان دی کنٹری. نشاط گروپ ہے، ایم منشا صاحب ہیں. تو میں بزنس کافی اسٹڈی کرتا ہوں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے حالات مشکل ہیں لیکن گنجائش ہے ابھی بھی. کین یو لسٹ ڈاؤن دوز کمپنیز جو کہ انٹرنیشنل بنی ہے اور ہے پاکستانی اوریجن؟ پاکستان میں کافی زیادہ کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت اچھا اور بہتر کام کیا ہے. ٹیکسٹائل میں کچھ نام لے سکتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا انٹرلوپ کا ہے. پھر نشاط گروپ نے کافی ان ٹرم آف اس میں ریونیو یا اس میں کام کیا ہے. اور کچھ کمپنیز ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے باہر ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں مختلف قسم کی. پھر ہمارے یہاں جو کچھ سرکاری کمپنیز ہیں یا نیم سرکاری کمپنیز ہیں جو ڈیفینس کے میٹر، جس طرح NRTC ہے یا جس طرح کامرا ہے، فائٹر جیٹس بنا کے ابھی حال ہی میں انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ تقریباً $1.7 بلین کی ڈیل کی ہے. 1.7 بلین کی ڈیل کی ہے. تو گنجائش ہے. چیزیں چونکہ یہاں حکومتی سطح پہ مشکل میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو ڈیفینیٹلی جن کے پاس بیسکس کے ایشو نہیں ہیں، چیلنجز ہیں ان کے لیے بھی، لیکن ان کے پاس بنیادی روزی روٹی کی، جو ان کے بنیادی جو ان کی ضرورت ہے ان کے مسائل نہیں ہیں. وہ اس اکانومی میں رہ کے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں کافی. لیکن جس بندے کے پاس بالکل ہی حالات کافی اس کے کمزور ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہیں باہر جائے، کیونکہ یہاں جتنی کم مزدوری ملتی ہے، منیمم ویج ہے، اس میں اس حساب سے یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے. اوکے، سو اینی ایڈوائس، اینی پیس آف ایڈوائس فار دا بزنس کمیونٹی یا بزنس پیپل یا وہ لوگ جو آ رہے ہیں نئے نئے کاروبار میں؟ اچھا، یہ کنسیپٹ پاکستان میں بڑا ہے کہ لوگ اسٹارٹ اپس میں آتے ہیں لوگ، لیکن پوری دنیا میں بھی عام طور پہ جو ہوتے ہیں اسٹارٹ اپس کے جو کنورژن ریٹ ہے سکسیزفل بڑے کم ہوتے ہیں. 98%؟ I don't know the exact numbers, but actually there's a large number, big number is which is جو لوگ شروع میں شوق میں آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فلٹر ہوتے ہیں. شوق میں بڑے پیشنیٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہ اس چیز کو جو کرائسس آتے ہیں، جو تھرسٹ آتی ہے اس کے اندر، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسمال پیس آف ایڈوائس فار دی پیپل in business and in any other activity in your activity of your life is 3 things are very much important: patience, persistence and positivity. یہ ہے کہ 3 P's. So in any profession one needs to follow these things. کہ یہ چیزیں ہیں. بعض کا جو کرائسس ٹائم ہوتا ہے، ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے، they give you a great deal of demotivation. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پازیٹیو رہنا، اسی میں پازیٹیو رہنا ضروری ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ اٹس آل گڈ ٹو گو. تھینک یو ریحان صاحب. کچھ ایسا ہے جو ہم نے مس کیا اور ڈسکس نہ کیا اینڈ یو تھنک دیٹ وی شوڈ ڈسکس؟ آئی تھنک وی آر ڈن. اچھا چلیں، تھینک یو ایوری ون فار ٹیوننگ ٹو دا ریالٹی چیک پوڈ کاسٹ اینڈ ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون. اور ریحان بھائی کے سوشل ہینڈلز نیچے ہوں گے ڈسکرپشن میں، تو پلیز ان سے کنیکٹ کیجیے گا، ان کا کام دیکھیے گا، اور سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.